الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری پچھلی کلاس میں مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے بالکل آخر میں شاعروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ کاہن ہوتے ہیں۔ کاہن تو سمجھ میں آ گیا نا کون ہوتا ہے، جس پہ جھوٹے شیطان اترتے ہیں، جھوٹے کاہن پر۔ اس کے بعد شاعروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کس قسم کی شاعری جائز ہے، کس قسم کی ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اللہ کا ذکر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جان لیں گے کہ کیسی خوفناک جگہ پر وہ لوٹائے جانے والے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ شورى الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ آج ہماری نئی صورت اسٹارٹ ہوگی انشاءاللہ، اور وہ صورت ہے سورہ نمل، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہوا نمل کا؟ نمل کہتے ہیں چونٹیوں کو، چونٹی۔ اور اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جو پچھلی صورت میں نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں ایک چونٹیوں والا قصہ ہے جو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تفسیر تو آئے گا، اور اس لیے اس کا نام اس مناسبت سے نمل رکھا۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت اللہ تعالیٰ نے 48ویں نمبر پہ نازل کری، یعنی نزول کے اعتبار سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو 47 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کا 47 نازل ہو چکی تھی، 48واں نمبر تھا اس کا، 48واں نمبر تھا نزول کے اعتبار سے۔ لیکن مصحف کے اعتبار سے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 27واں نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے ویسے ویسے صورتیں، ایسے تو اقرا سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی نا، لیکن بالکل 30ویں پارے میں ہے وہ، تو اس کو پہلی ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں تھا جس طریقے سے نازل ہوا۔ یہ ترتیب اب کیسے آئی؟ یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت کے ساتھ جوڑو، یہ آیت نازل ہوئی ہے فلاں صورت کے ساتھ جوڑو، یہ نازل ہوئی ہے یہ پوری صورت ہے، جیسے سورہ کوثر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری صورت ہے، سورہ اخلاص نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری صورت ہے، اور پھر اس کو کس ترتیب سے رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے صحابہ کرام سے تدوین کروائی۔ یہ جب انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو بتاؤں گا تدوین کیسے ہوئی قرآن کی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو قرآن کس حال میں تھا، اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس کو کیسے جمع کیا، پھر الگ الگ مصحف بن گئے تھے، کسی کے پاس کسی اور ترتیب سے قرآن تھا، کسی کے پاس کسی اور ترتیب سے، کسی کے پاس کسی اور ترتیب سے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ترتیب فائنل کی گئی جو آج ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو چل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو کروانا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال سورہ نمل انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ یاد رکھو قرآن کی ہر صورت بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی صورتیں ہیں قرآن میں سب بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہی ہے پہلی، اس کے بغیر سورہ فاتحہ انکمپلیٹ ہے، جب تک کہ بسم اللہ نہیں پڑھی جائے پہلی آیت ہی مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ سورہ توبہ جو ہے سورہ انفال کا حصہ تھی، کہ اس سے پہلے سورہ انفال ہے، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے بارے میں. خیر یہ تفصیل میں پوری بتا چکا ہوں، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، ابھی میں تفسیر پڑھا رہا ہوں اس صورت کی. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تمام صورتیں شروع ہوتی ہیں. اب اس میں ایک حرف ہے توسین، ٹھیک ہے، حروف مقطعات ہیں یہ قرآن میں، ٹھیک ہے. حروف مقطعات کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ کیا ہے. اب اس کے پیچھے ریزن ہے کہ جب ہمیں پورا قرآن حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام کو تفسیر بتائی، میں حدیث ہی بتا رہا ہوتا ہوں نا، قرآن کی وہی تفسیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کسی صحابی نے بھی حروف مقطعات کا سوال نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ مفسرین کی اپنی رائے ہے، وہ صرف رائے کی حد تک ہے، اوتھینٹک بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے سند کے ساتھ. تو مفسرین کہتے ہیں یا تو حروف مقطعات جو ہے وہ صحابہ کرام کے اس دور میں کوئی ایسی چیز ہوتے تھے، ایسے الفاظ ہوتے تھے جن کا مطلب ان کو بخوبی پتہ تھا کہ ان کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو. تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے سوال نہ کیا اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ العالم بالصواب یا واللہ العالم بمرادہ، کہ اللہ ہی کو پتہ ہے جو بھی اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں جانتا اس دنیا میں. دوسری چیز یہ کہ ایک چیز ذہن میں رکھو، جتنی جگہ بھی قرآن میں حروف مقطعات آئے ہیں، جو بھی اس کے اگلی آیتیں آئی ہیں اس کا تعلق قرآن سے ہوا ہے، اس میں کتاب کی یا قرآن کی بات کی گئی ہے. جیسے یہاں بھی توسین کے بعد ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب کی، یہاں بھی قرآن و کتاب کا ذکر ہے. سورہ نمل میں جب یہ حروف مقطعات آئے ہیں، 2 حروف آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور واضح کتاب کی. واضح کا مطلب کھلم کھلا دلیل کے طور پہ جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، ھدی للمتقین. یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بتا رہا ہوں، شروع کی آیت ہے بالکل، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہدایت متقیوں کے لیے ہے. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو کھلم کھلا سب کو ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے کتاب. اس کتاب کی ہم نے تفصیل سورہ شورى میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، پوری، کہ کیسے نازل ہوئی، کس دل پر نازل ہوئی، کیا طریقہ کار تھا اور ہدایت کی طرف کیسے آتی ہے. نور ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے، جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر جاتی ہے یہ کتاب، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے اجالے کی طرف. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. هدى وبشرى للمؤمنين. ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. پہلے ہدایت، جب ہدایت پا جائیں اس پہ عمل کرنے لگیں تو مومنین کے لیے خوشخبری ہے. کس چیز کی؟ جنت کی. اصل مقام ہے جنت بیٹا، فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے. ایک اکثر تم نے سنا ہوگا کہ لوگ انتقال کسی کا ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ ان پیس، مے اللہ ریسٹ ان پیس. اب ریسٹ ان پیس قبر میں کہاں ہے؟ ریسٹ ان پیس تو جنت میں ہے. قبر میں تو اور مشکل مراحل ہیں، دنیا سے زیادہ مشکل مراحل ہے قبر میں، کہ وہاں تو سوالات شروع ہو جائیں گے. قبر کے جو 3 سوال ہیں، کیا سمجھتی ہو وہ کوئی آسان سوال ہے؟ لیکن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے قبر میں بھی اور قیامت والے دن بھی، جنت کی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، ویسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یہ طریقہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. آگے چلتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. اب اس میں بتا دیا ان کی پہچان کیا ہے مومنین کی، کہ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. پہلی چیز نماز،
نماز سب سے ضروری ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اور واقعی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں. کبھی کوئی نماز قضا ہو گئی، کبھی کوئی چھوٹ گئی، کبھی کوئی آگے پیچھے ہو گئی، کبھی کسی کی سنتیں نکل گئیں. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کبھی کبھار 2-4 مہینوں میں اگر ایسا ہو کہ کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، چلو وہ ادا کر لے. لیکن روٹین یہ ہونی چاہیے کہ 5 نمازیں اپنے وقت پر جو اللہ نے فرمایا کہ ادا کرنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور صحابہ کرام پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ہم سوائے نماز کے چھوڑنے کو کفر جاننے کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کہ جس نے نماز چھوڑ دی ہم سمجھتے تھے بس یہ کفر میں داخل ہو گیا، ختم، اب یہ کافروں کے ساتھ مل گیا. تو جو نماز قائم کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ اکثر لوگ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پا رہے ہوتے. اس پہ میں ایک تفصیلی بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ربیع الاول میں زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں دینی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ذی الحج میں دینا چاہیے. بہت سے لوگ کی الگ رائے ہے. زکوٰۃ 1 سال پورا جب ہو جاتا ہے، نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں یا شروع میں آپ نے قسطیں نکال لی وہ ایک ساتھ ادا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن 1 سال نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ادا کر دینا چاہیے. اور ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ ہے. کسی کو کوئی الگ سے سوال کرنا ہو زکوٰۃ کے متعلق تو وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اپنے مالوں میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالتے ہیں، اور وہ آخرت کے ساتھ وہی یقین رکھتے ہیں. وہی آگے سورہ بقرہ کی آیت کہ آخرت پر یقین، کہ حساب کتاب ہونا ہے آخرت میں. مشرکین مکہ اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء کی قومیں تھیں وہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. وہ یہی کہتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے، انبیاء کو کہتے تھے کیا ہو گیا آپ کو، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کو جمع کر لیں گے، یہاں تک کہ پور پور تمہاری درست کر دیں گے. یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، جو آج کل جو سب سے زیادہ جو کسی انسان کے دنیا میں کسی سے نہیں ملتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ فنگر پرنٹ تک ہم قیامت والے دن تمہارے جمع کر دیں گے جیسے دنیا میں تھے. تم صرف ہڈیاں، جسم، آنکھیں، کان، ناک، پیروں کی بات کر رہے ہو، کھال کی بات کر رہے ہو، ہم فنگر پرنٹ تک تمہارے ویسے ہی کر دیں گے. تو اصل چیز ہے آخرت پر یقین، اور جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہی نیک عمل کریں گے پھر. ورنہ تو ہے کہ آدمی کچھ بھی کرتا پھرے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، ہم نے مزین کر دیے، ہم نے خوشگوار کر کے دکھا دیے، ہم نے زبردست کر کے دکھا دیے ان کے لیے ان کے اعمال، لہذا وہ اسی میں سرگرداں پھرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال دنیا میں ہی اچھے کر کے دکھا دیے. سورہ کہف میں ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری زندگی کی محنتیں رائگاں گئیں، یعنی بیکار چلی گئیں، اور وہ یہی سمجھتے رہے پوری زندگی ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. سوچو، نیک کام اللہ کو وہی قبول ہے جو قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت اس طریقے پر ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہے اللہ کو. نبی تظم کے طریقے سے ہٹ گیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا. اچھا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، میں نے اس پہ تفصیلاً بتایا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا تعلق اس کام سے ہے ہی نہیں. ایسے تو ہندو بھی ہے کہ وہ مندر جاتا ہے، بھگوان کے آگے ماتا ٹیکتا ہے اور اس کو اولاد مل جاتی ہے، تو کیا وہ صحیح ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا کہ جا تجھے اسی کے حوالے کیا، آخرت میں مل پھر فیصلہ ہوگا. ایسے ہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے کہ خالص اللہ سے مانگو. کوئی پیر، فقیر، ولی، کوئی مددگار، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوری کائنات مل جائے اور اگر اللہ نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی. اور پوری کائنات آپ کو فائدہ پہنچانے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، نہیں ہوگا فائدہ. پوری کائنات مل کے آپ کی دشمن بن جائے اور اللہ اگر آپ کا مددگار ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ پورا قرآن اس مثالوں سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مزین کر دی ہے
اور پتہ ہے کافروں کو یا برے لوگوں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیتا ہے۔ ان کے بڑے بڑے گھر بن گئے، سونا آ گیا، بزنس چل گیا، کاروبار میں ترقیاں، نوکریوں میں ترقیاں، ان کی اولادوں میں ان کی گاڑیاں، ٹریول، ٹور، سب کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہوتا ہے ان کو، کہ جو دنیا میں نیکیاں کر رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا میں نے تجھے اس کے بدلے یہ دے دیا تھا دنیا میں، آخرت میں اس قابل ہی نہیں ہوں گے کچھ مانگ سکیں۔ آخرت میں کافر کہیں گے کہ اللہ چل ٹھیک ہے ہم ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے ہم نے تیرے مسلمان بندوں کے ساتھ بھی تو نیکیاں کری تھی، ہم نے مسلمانوں کو بھی تو کھانا کھلایا تھا، ہم نے مسلمانوں کے گھر بھی تو راشن ڈلوائے تھے۔ ایک مثال ہے، یہ جو بڑی بڑی NGOز انٹرنیشنل ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جب کسی بھی اسلامی ملک میں بھی اگر کوئی طوفان، سیلاب، آندھی، زلزلے آتے ہیں تو مدد کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ تمہیں دے دیا تھا دنیا میں، تم نے اگر 1,00,000 کی مدد کری تھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا تمہیں 100 کروڑ دے دیے تھے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کافروں کو، لیکن مومنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچا کے رکھتا ہے آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اصل میں آخرت کے لیے بچا کے رکھتا ہے اللہ، یہ ذہن میں رکھو۔ اگر کہیں ناکامی بھی ہو جائے تو یہ سوچنا اس میں اللہ کی مصلحت تھی، اور یقیناً میرا بہتر صلہ اللہ کے پاس ہے۔ ہر نبی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاؤں کے واقعات کیوں لائے، ہر نبی نے کیا کہا کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، کہ تم لوگ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ باغات چاہیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ کاروبار چاہیے، نہ زمینیں چاہیے، نہ کھیت چاہیے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تو اس کا طلبگار ہوں، تم لوگ مجھے کیا دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش کی گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، وہ اسی میں خوش ہیں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں یا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں ملتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑے دھوکے میں وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں ہر چیز ملتی چلی جا رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، بس وہی ہے دنیا میں، وہی اصل چیز ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اصل نیکی اللہ پر ایمان ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر اللہ کی ایمان لانے کے بعد اب کیا کام رہ گیا، نبی کی اطاعت رہ گئی، جیسا نبی نے زندگی گزاری ویسے گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے انتہائی عذاب ہے، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی تو ہم نے خوشنما بنا دی ہے، لیکن یہی لوگ آخرت میں پھر خسارہ اٹھانے والے میں ہوں گے، اور آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جب مومنوں کو اللہ تعالیٰ درجات دے رہا ہوگا نا تو دوسرے لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے دیکھ کے، کہیں گے کہ یا اللہ تو ہماری کھالیں دنیا میں کینچی سے کٹوا دیتا، کاش ہماری کھالیں دنیا میں چمڑیاں کینچی سے کاٹ دی جاتی ہیں اور ہمیں یہ درجے مل جاتے جو آن مومنین کو مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کرے۔ اتنا بڑا خسارہ ہے یہ آخرت کا۔ تو سوچو کہ دنیا کی رونق میں کہیں ہم آخرت نہ بھول جائیں، اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ آخرت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے ایمان والو کہیں ایسا نہیں ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی نماز سے، زکوٰۃ سے، ان چیزوں سے، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ جب پیسہ آتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے پھر میں اس کو خرچ کہاں کروں۔ جب کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس اتنا آ جائے کہ میں یار یہ ایک صابن لے سکوں۔ جب اس کے پاس اتنا آ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس اتنا آ جائے میں سائیکل لے سکوں۔ جب وہ آ جاتا ہے نا تو کہتا ہے یار مجھے بس بائک مل جائے، اتنا ہو جائے بس آرام سے میں آفس چلا جاؤں یا اپنے کام پہ یا دکان پہ چلا جاؤں۔ جب وہ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے یار اتنا ہو جائے، تھوڑا سا گاڑی آ جائے، چھوٹی سی آ جائے۔ کرتے کرتے اس کی ہوس کبھی نہیں بڑھتی ہے، ذہن میں رکھو، انسان کی ہوس کبھی نہیں بڑھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یہاں تک کہ اس کے پاس اگر ایک سونے کی وادی بھی ہو پوری بھر کے، ایک وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو، کہ وہ بھی بھر کے ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ ایک اور مل جائے، اور یہ حقیقت ہے۔ پوری زندگی ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل نہیں ہونا۔
دنیا کی رونقیں دیکھ کے یا وہ پیسہ دیکھ کے جو لوگوں کے پاس ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انسان یہ سوچے ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس یہ سہولتیں تو نہیں ہیں، ان کے پاس ہیں، ہونے دو ان کے پاس ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، خیر و بھلائی کا معاملہ کرے اور تمہیں بھی ہدایت پہ رکھے۔ اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے، میں نے بتایا تھا اللہ دل دیکھ چیک کرتا ہے، بس اپنے دل اچھے رکھو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاؤ، اور اللہ کی محبت میں سب کرنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن وہ ایمان کا درجہ چاہیے، وہ لیول چاہیے، اور وہ کوالٹی چاہیے۔ اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے کہ اللہ میں تو 100 رکعت نفل روزانہ پڑھتی تھی۔ ایک عورت کہے گی اللہ میں تو صرف 2 رکعت پڑھتی تھی، لیکن کوشش یہ کرتی تھی کہ بس تیرے سامنے آنسو گرتے رہیں سجدے میں۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ 100 روپے کے 50 کیلے والی بات نہیں ہے یہاں پہ، بے شک 80 روپے کا ہو، لیکن ایک ایسا شاندار کیلا ہو کہ مہمان کے آگے رکھو تو کھا کے اس کو مزہ آ جائے۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے، یہ میں بتا چکا ہوں سورہ ملک کی آیتیں شروع کی، کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی چیک کرے گا عمل کی، کوانٹٹی نہیں۔ کوالٹی اچھی ہوگی پھر کوانٹٹی بھی چیک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ ذرہ تولے گا نا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گھروں میں رزق میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام سننے والوں کی تمام مشکلات پریشانیاں بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔